الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ منبر نور پر جلوہ فروز عمائدین ملت، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سیدی سرکار امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، ہو نہ ہو آج کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا، ہو نہ ہو آج کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا، ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرائی کیوں۔ الحمدللہ 51ویں عرص حافظ ملت میں جو آیا ان سب کا ذکر بارگاہ رسالت میں ہوا کہ اس نعمت کا ملنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اور آپ عشاء بعد سے مسلسل حضور حافظ ملت اور الجامعۃ الاشرفیہ کے حوالے سے بہت ساری باتیں سنتے رہے۔ میرے دوستو، ایسی ہزار رات بیت جائے، نہ حضور حافظ ملت کی بات ختم ہوگی، نہ الجامعۃ الاشرفیہ کی خدمات کا بیان ختم ہوگا، لیکن آج کی گفتگو سن کر ممکن ہے کچھ نوجوانوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ کیا الجامعۃ الاشرفیہ کو کوئی خطرہ ہے؟ جو اس انداز میں الجامعۃ الاشرفیہ کے خدمات کا ذکر کیا جا رہا، تو یاد رکھو اشرفیہ کو نہ کل خطرہ تھا، نہ آج خطرہ ہے، نہ مستقبل میں کبھی خطرہ ہوگا۔ اللہ اس کا نگہبان ہے، رسول اللہ کی عطا ہے، غوث پاک اور غریب نواز کا فیضان ہے، مخدوم کچوچا کی آن بان شان کا نام اشرفیہ ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کی پہچان کا نام اشرفیہ ہے۔ نہ اسلام کو خطرہ تھا نہ ہے، نہ مسلک اعلیٰ حضرت کو خطرہ تھا نہ ہے، نہ انشاءاللہ اشرفیہ کو خطرہ تھا نہ ہے۔ حق یہ ہے کہ آج اشرفیہ کو جو یہ مقبولیت عامہ و تامہ ملی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہ اخلاص، وہ للہیت جو سیدنا سرکار حافظ ملت کے ذریعے قوم کو ملی، ان کا اخلاص، ان کی للہیت اور بزرگوں کا فیضان۔ آج میں اسی پر تھوڑی دیر عرض کروں گا کہ اشرفیہ صرف حافظ ملت کی محنت کا نتیجہ نہیں، وہ تو ہے، وہ تو مین ذریعہ رہا
لیکن حافظ ملت کو اس مقام پر، اس مقصد پر فائز کرنے والی ذات کو پہلے آپ پہچانیں کہ پہلے حضور صدر الشریعہ حضرت مولانا امجد علی صاحب علیہ الرحمن، حضور حافظ ملت کو پڑھایا، بڑھایا، سکھایا، نہ صرف پڑھایا بلکہ دین پلایا، دین پر عمل کرنا سکھایا، اور پھر حضور حافظ ملت کو کامل، اکمل اور مکمل دین کا قائد اور رہنما بنا دیا۔ تو مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کے لیے صدر الشریعہ کی نگہ انتخاب اگر کسی ذات پر پڑی تو اس ذات کا نام ہے حضور حافظ ملت، اور اس کے لیے حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمن نے حضور حافظ ملت کو قصبہ بھوجپور مراد آباد سے بریلی شریف طلب کیا، اور سے اعلیٰ حضرت میں ملاقات کی اور حکم دیا کہ عبدالعزیز میں ہمیشہ اپنے ضلع سے باہر رہا، نتیجہ یہ کہ میرا ضلع خراب ہو گیا، اب میرے ضلع کو بچانے کے لیے میں تمہیں اپنے ضلع اعظم گڑھ بھیجنا چاہتا ہوں، اب جاؤ وہاں دین کی خدمت کرو۔ حافظ ملت میں ان کے استاذ مکرم میں جو کچھ بات ہوئی اس کی تفصیل آپ جانتے ہیں، لیکن میں یہاں یہ نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ دور اتنا نازک دور تھا کہ ہندوستان کی سیاست بالکل طوائف الملوکی کا شکار تھی۔ قوم مسلم کا کوئی مقتدی اور رہنما مخلص ایسا نہ تھا کہ جس کا مطمع نظر دین کی حفاظت ہو۔ ایسے وقت میں جب نعروں کی گونج میں دنیا پریشان تھی، مسلم قیادت نعروں کے گونج میں حیران تھی اور پوری قوم کی نیا ڈبونے میں لگی تھی، ایسے وقت میں دین بچانے کے لیے صدر الشریعہ علیہ الرحمن نے جس ذات کا انتخاب کیا وہ ذات تھی حضور حافظ ملت۔ وہ جانتے تھے کہ میرا یہ نونہار، میرا یہ پروردہ و نظر کردہ یقیناً جب دین کی خدمت کے لیے جم جائے گا تو پھر اس کے قدم پیچھے نہ ہٹیں گے، ہمیشہ آگے بڑھتے رہیں گے۔ اور جب بھیجا بھی تو یہ کہہ کے بھیجا میں ملازمت کے لیے نہیں بھیج رہا، خدمت کے لیے بھیج رہا ہوں۔ اور غور کریں وہ صرف خط لکھ کر بھی حکم دیتے حافظ ملت مان جاتے، لیکن حافظ ملت کے اوپر کرم کر کے بریلی طلب کر کے حضور صدر الشریعہ نے بتا دیا تھا کہ مجھے مسلک اعلیٰ حضرت کی نشر و اشاعت اور خدمت کے لیے جس ذات پر سب سے زیادہ اعتماد ہے وہ ذات حافظ عبدالعزیز کی۔ بریلی طلب کر کے، بریلی کا فیضان عطا کر کے، بریلی کے مسلک کو، مسلک اعلیٰ حضرت کا فیضان عام کرنے کے لیے جب مبارک پور کی سرزمین پر حافظ ملت آئے، میرے دوستو کبھی کبھی نام کی برکتیں عظیم ہوا کرتی ہیں۔ جانے کب اس قصبے کا نام مبارک پور رکھا گیا، لیکن اس کی برکتیں اس دن سے اور جگو جاری ہوئی جس دن سے حافظ ملت نے یہاں قدم رکھا۔ یہ اب نام کا مبارک پور نہیں، کام کا مبارک پور ہو گیا۔ ایسی برکتوں آج سے پر ہوا کہ آج پوری دنیا اردو میں اور دنیا سنیت میں اس چھوٹے سے قصبے کو جو مقبولیت ہی نہیں محبوبیت ملی ہے وہ بڑے بڑے شہروں کو نہیں حاصل جو قصبہ مبارک پور کو حاصل۔ ضلع کا نام اعظم گڑھ رکھ دیا، جانے کس نے رکھا اعظم گڑھ، لیکن مصباحیوں کی برکت سے، ان کے وسیلے سے اللہ نے جانے کیسے کیسے آزمی اس دنیا کو عطا کیے۔ حضور حافظ ملت کے
شاگرد اول حضرت مولانا عبدالرؤف بلیاوی علیہ الرحمہ سے لے کر آج تک کے مصباحی، یہ ایک سے ایک اعظم اکمل دنیا کے سامنے اعظم بن کے آئے. یہ کیا تھا؟ اسی لفظ اعظم گڑھ کا فیضان تھا جو مسلک اعلیٰ حضرت کے خدام کے ذریعے آگے بڑھا. اور پھر دنیا نے وہ منظر بھی دیکھا. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس جامعہ کی بنیاد میں اولیاء اللہ کی مقدس خدمات شامل ہیں. جب گولہ بازار کے مدرسے باغ فردوس کی بنیاد رکھنی ہوئی، حضور صدر الشریعہ تاجدار رضویت تشریف لائے اور شاہ علی حسین اشرفی میاں تاجدار اشرفیت تشریف لائے. جب بریلی کچھوچا مل کر اس مدرسے کی بنیاد رکھ رہا تھا، ایک آل رسول، آل نبی، اولاد علی، انہوں نے جب بنیاد کا پہلا پتھر رکھنا چاہا، کسی محبت کرنے والے نے چاندی کی ایک چھوٹی سی کٹوری اور ایک چھوٹی سی کرنی بنا کے رکھ دی، صرف حصول برکت کے لیے، یادگار کے لیے. اس سے معمولی سے، اس چاندی کے اس کرنی سے حضرت سیدنا شاہ ابو الحسین اشرفی نے کام شروع کیا. اور پھر کرنی سے، کرنی بمانے ہمارے یہاں تھاپی کہتے ہیں، اس سے بنیاد ڈالی اور ایک تاریخ ساز جملہ کہا کہ فقیر نے اپنی کرنی دکھا دی، اب تم اپنی کرنی دکھاؤ. تو اس کرامت آثار جملے نے اہل مبارک پور پر وہ فیضان کیا کہ دنیا نے دیکھا. بمبئی جو کام نہ کر سکی، کلکتہ جو کام نہ کر سکا، دلی اور مدراس میں جو نہ ہو سکا، قصبہ مبارک پور میں وہ کام ہو گیا. یعنی مسلک اعلیٰ حضرت کا وہ عظیم قلعہ تعمیر ہو گیا جسے الجامعۃ الاشرفیہ کہتے ہیں. اور پھر دنیا نے حضور سیدی سرکار صدر الشریعہ کا وہ کرامت آثار جملہ بھی اپنے سینے میں محفوظ رکھا کہ جب حضور حافظ ملت نے ایک خط تحریر کیا اپنے استاذ معظم حضور صدر الشریعہ کی بارگاہ میں کہ مدرسے میں یہ تکلیف آ رہی ہے، کچھ اشرار شر پھیلا رہے ہیں، تو حضور صدر الشریعہ نے جواب عطا کیا تھا کہ حافظ عبدالعزیز گھبراؤ مت، اشرفیہ قائم تھا، قائم ہے، قائم رہے گا. جو اشرفیہ کی ایک اینٹ کھسکائے گا اللہ اسی کو کھسکا دے گا. اور اس دن سے آج تک یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ جس نے اشرفیہ سے بغاوت کی، جس نے الجامعۃ الاشرفیہ کے خلاف کوئی ٹیڑھی انگلی کی، تو اس کی انگلی تو انگلی اس کے وجود کی سلامتی خطرے میں پڑ گئی. اور آج حضور صدر الشریعہ کا یہ جملہ بالکل نقش کل حجر ہو گیا کہ اشرفیہ کو نقصان کوئی پہنچا نہیں سکتا. جو اشرفیہ کو نقصان پہنچانا چاہے گا اس دعا کی برکت سے اللہ اسی کا نقصان کرے گا. اور پھر دنیا نے وہ منظر دیکھا، یہی جگہ ہے، یہی اسٹیج ہے، یہی پر تاجدار مارہرہ مطہرہ سیدی سرکار سید العلماء آل مصطفیٰ علیہ الرحمت والرضوان جلوہ فرما اسی اسٹیج پر یادگار اعلیٰ حضرت سرکار مفتی اعظم ہند یہی جلوہ فرما، سلطان التارکین حضرت سیدنا مجاہد ملت مولانا حبیب الرحمان صاحب قبلہ یہاں جلوہ گر. اس وقت کے تمام سنی اکابر یہاں موجود تھے. اور اس وقت سید العلماء نے جو تاریخ ساز جملہ کہا تھا کہ عبدالعزیز گھبراؤ مت، آل مصطفیٰ تمہارے ساتھ ہے، اور آل مصطفیٰ تمہارے ساتھ ہے تو مصطفیٰ کریم بھی تمہارے ساتھ ہے. اور میں تو اس وقت آپ دیدہ ہو گیا خدا کی قسم جب بمبئی کی سرزمین پر حضور سید العلماء کا وصال ہوا تو ان کی جو وصیت تھی وہ وصیت یہ تھی
کہ میری ذاتی جتنی کتابیں ہیں وہ سب الجامعۃ الاشرفیہ میں بھیج دی جائیں۔ ہم کہتے ہیں وہ سید زادہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا میری یادگار بنا کے محفوظ رکھ دی جائے، وہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا مارحرہ مطہرہ بھیج دیا جائے، لیکن حضور سید العلماء نے اس وقت اپنے اس عمل سے بتا دیا کہ حافظ ملت اور ان کی یادگار الجامعۃ الاشرفیہ یہی سیدوں کی نگاہ التفات کی حقدار ہے، اور زندگی کی آخری وصیت یہ کی میری کتابیں الجامعۃ الاشرفیہ کو دے دی جائیں۔ الحمدللہ بعد وصال ان کے شہزادوں نے ساری کتابیں الجامعۃ الاشرفیہ میں نظم کر دی۔ میں کہتا ہوں اگر آج بہت وہ لوگ جو اشرفیہ کی مدد کرنے کے لیے قیل و قال کرتے ہیں، اگر مگر کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں سن لو پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم نازک بے اثر۔ ہمارے لیے تو یہ اکابرین امت وہ روشن مثال ہیں کہ جو اشرفیہ ہی کو سنیت کے لیے سب سے ضروری سمجھتے تھے، اس لیے وصیت کر گئے کتابیں دے دو۔ اور یہ جو سینٹرل بلڈنگ ہے اس کی بنیاد اس تاجدار ولایت سے رکھی گئی، دنیا جنہیں حضور غوث پاک پیران پیر پیر دستگیر کی زندہ کرامت کہتے ہیں، یعنی سیدی سرکار مفتی اعظم ہند نے اپنی آنکھوں میں آنسو لا کر جب اشرفیہ کے اس کی بنیاد کی پہلی اینٹ رکھی تھی، علامہ ارشد کہتے ہیں اس مرد درویش نے جب پہلی اینٹ رکھی دل نے صدا دی اشرفیہ مکمل ہو گئے۔ اور پہلی اینٹ کیا رکھی؟ اعلیٰ حضرت کے شہزادے نے اپنی ساری روحانی برکت اشرفیہ کو دے دی۔ وہ جانتے تھے کہ اشرفیہ ہی ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت کا سچا پاسبان بننے والا۔ اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں، ابھی مجھ سے پیشتر آپ نے سنا کہ فتاوی رضویہ کا کیا حال تھا۔ یہ تو اشرفیہ ہی کی برکت ہے کہ فتاوی رضویہ دنیا کے سامنے آیا اور وہ 12 جلدوں کی 32 جلدوں میں مفصل بیان کیا گیا۔ یہ پہلی بار 12 جلدوں میں جو آیا کس نے لایا، اس کی تعلق سے ایک جملہ بریلی شریف کا سن لو۔ سرکار مفتی اعظم ہند سے حضرت مولانا عبدالرؤف بلیاوی صاحب نے عرض کی تھی، حضور فتاوی رضویہ کا کیا ہوا، اس کے چھپنے کا کیا ہوا؟ یہ کرامت آثار جملہ یادگار و جانشین اعلیٰ حضرت سرکار مفتی اعظم ہند کا تھا کہ اشرفیہ کے علاوہ مجھے کس کا بھروسہ ہے، یہ کام تو یہی سے ہو سکتا ہے۔ اور اعتماد اتنا تھا مفتی اعظم کو کہ اسی وقت عزم مصمم کر کے حضور حافظ ملت کی اجازت سے جب مولانا عبدالرؤف صاحب بریلی شریف حاضر ہوئے اور فتاوی رضویہ کی کاپی مانگی، بغیر کسی لیت و لال کے اول پہلا میں کتاب عطا کر دی اور یہ کہا کہ مجھے یقین ہے یہ کام ہوگا تو اشرفیہ ہی سے ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کے مسلک کی آج سب سے بڑی پہچان اگر کوئی ہے تو فتاوی رضویہ ہے، اور یہ فتاوی رضویہ دنیا کے سامنے آیا تو مفتی اعظم کے اعتماد کی بنیاد پر ان کی دعاؤں کے صدقے الجامعۃ الاشرفیہ سے آیا۔ اس لیے اسے کہنے میں کوئی باک نہیں کہ اردو دنیا میں مسلک اعلیٰ حضرت اور سنیت کو سب سے زیادہ دنیا کے سامنے پیش کرنے کا جسے شرف ملا ہے وہ الجامعۃ الاشرفیہ کو ملا۔ اب پھر دنیا نے وہ منظر بھی دیکھا، میرے آقا نعمت مرشد کریم حج کے لیے مدینہ امینہ کی زیارت کے لیے جب حاضر ہوئے، اس وقت حضرت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے خلیفہ قطب مدینہ
حضرت مولانا ضیاء الدین مہاجر مدنی علیہ الرحمہ کے ذریعے اس زمانے میں 500 روپیہ چندہ اشرفیہ کو آیا. پوری دنیا اس بات کے لیے پریشان رہتی ہے کہ مدینے کی خاک مل جائے، اور اسی مدینہ امینہ سے رسول پاک صاحب لولاک نے چندہ عطا کر دیا. تو اشرفیہ، یہ تم سیٹھوں کے چندوں کا محتاج نہیں، اشرفیہ رب کریم کی عطا کے ذریعے چل رہا ہے، رسول کریم غوث و خواجہ کی عطا سے چل رہا ہے. تو حضرت ضیاء الدین مہاجر مدنی علیہ الرحمہ وہ اتنی عزت کرتے تھے حضور حافظ ملت کی. کیوں؟ اس لیے کہ جانتے تھے کہ دین اور سنیت کا پاسبان حافظ ملت عبدالعزیز علیہ الرحمہ ہے. اور پھر اس کے بعد تو جب دنیا بڑھی، آگے بڑھی میرے دوستو، تو ابھی ایک جملہ آپ نے سنا کہ حضور حافظ ملت نے فرمایا تھا اشرفیہ کے لیے میں نے صرف اپنا پسینہ نہیں بہایا ہے، اپنے خون جگر سے اشرفیہ کو سینچا ہے. اشرفیہ ہے باغ ہمارا، یہ باغ سنیت کا حضور حافظ ملت کے اس جذبے دروں کا نام ہے. راتوں کی تنہائیوں میں ان کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کے ذریعے، ان کی دن رات کی محنت کے ذریعے، آدھی روٹی کھا کے، لوگوں کو پڑھا کے، لوگوں کو سکھا کے حافظ ملت نے دنیا میں بتایا، اے دنیا والو، دین کے کام کے لیے دنیا داروں کی طرح لئی تو لال مت کرو، بہانے بازی مت کرو. میرے پاس ہوتا تو میں کرتا، میرے پاس کوئی فوج ہوتی تو کرتا، کہیں سے دولت ہوتی تو کرتا. صحیح بات یہ ہے، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ. جو نالائق ہوتے ہیں وہ دین کے کام کرنے کے لیے بہانے بازی تلاش کرتے ہیں، اور جو لائق ہوتے ہیں خدا پر بھروسہ کر کے نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چوری لنگر اٹھا دیے. اور حافظ ملت نے جس انداز میں کام کیا میرے دوستو، آپ نے بارہا سنا، سنتے رہیں گے، میں بھی کبھی سنا دوں گا کہ حافظ ملت نے یہاں 40 سال کم و بیش جس طرح دین کی خدمت کی، وہ انہی کا حصہ تھا، وہ انہی کا حق تھا، وہ کر گزری. لیکن جاتے جاتے حافظ ملت ایک بہت بڑا احسان کیا، دنیا سنیت پہ احسان کیا، مسلک اعلیٰ حضرت پہ احسان کیا، الجامعۃ الاشرفیہ پہ احسان کیا. اے مبارک پور والو، تم مبارک پوریوں پہ حافظ ملت نے احسان کیا کہ اپنے شہزادے کو ایسی تربیت دے کے اپنا ایسا نائب بنا دیا کہ حافظ ملت اس دنیا سے تشریف لے گئے. 51 سال ہو گئے، 51 سال میں کوئی نہیں بتا سکتا کہ حافظ ملت کے اس شہزادے نے حافظ ملت کی ڈگر چھوڑ کے کچھ کام کیا. ایسا بھی نہیں تھا کہ بہت روپیہ، ایسا بھی نہیں تھا کہ بہت سیٹوں نے دیا ہو ان کو. ان کے ابتدائی زمانے ہم تو بچپن سے انہیں دیکھ رہے، ہم نے ان کی اسی اسٹیج پر دستار بندی بھی دیکھی، اور اس حال میں دیکھی ہے کہ میں 12 سال کی عمر کا تھا، حضور حافظ ملت کے چہلم شریف میں حاضر ہوا تھا. علماء کا پورا جتھا یہاں موجود تھا، علماء کرام سے اسٹیج بھرا تھا، اور اس میں اعلیٰ حضرت کا نظر کردہ و پروردہ حضرت شاہ برہان الحق والدین حضور برہان ملت بھی جلوہ فرما. اور جب حضور برہان ملت کھڑے ہوئے اس وقت ان کا کرامت آثار جملہ تھا. کس کا تھا؟ اعلیٰ حضرت کی یادگار برہان ملت کا تھا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے مجھ کو جو کچھ دیا میں سب ان شہزادے کو عطا کرتا ہوں. یہ کہہ کر دستار بندی ان کی
حضور برہان ملت نے کی۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کی دستار اعلیٰ حضرت نے باندھی تھی، انہوں نے حضور سربراہ اعلیٰ کی دستار باندھی۔ کرامت آثار جملے حضور مجاہد ملت حضرت مولانا حبیب الرحمان زندگی بھر دعائیں دیتے رہے، خلافت و اجازت بھی عطا کی حضور سربراہ اعلیٰ کو۔ ہم کہتے ہیں یہ سارے بزرگ یہ دیکھ رہے تھے حافظ ملت کے چمن کی نگہبانی اگر کوئی صحیح ڈھنگ سے کر سکتا ہے تو شہزادہ حافظ ملت حضور سربراہ اعلیٰ مولانا عبدالحفیظ صاحب قبلہ کر سکتے ہیں۔ اور دنیا نے وہ بھی منظر دیکھا کہ یہ تو دنیا جانتی ہے کہ پہلے علی گڑھ پڑھنے گئے، وہاں سے پڑھ کے انجینئر بن کے آئے تو حضور حافظ ملت سے پہلے کہا تھا کہ گھر کے حالات اجازت نہیں دیتے، آپ اجازت دیں تو میں نوکری کروں۔ حافظ ملت باہر حافظ ملت، ان کی بصیرت و بصارت، وہ جانتے تھے یہ جائیں گے کہاں، ہر پھر کے یہیں آئیں گے، اس لیے کہا اچھا جاؤ۔ تو یہ بمبئی تشریف لے گئے، وہاں جا کے ایک نوکری تلاش کی، تھانے کے واگلے اسٹیٹ میں ان کا کام تھا اور رہنا بائیکلہ میں تھا۔ بائیکلہ رہتے تھے، اپ ڈاؤن کرتے تھے، لیکن 6 ہی مہینے میں اتنی عظیم نوکری، اتنا اچھا کام اور اس بڑے شہر میں رہنا سہنا، اس جوانی میں ترک کیا۔ خط لکھا حضور، والد ماجد سے عرض کی حضور اب اگر آپ اجازت دیں میں واپس آ کر میں پھر مدرسے میں داخلہ لے لوں۔ تو حضور حافظ ملت نے کہا تھا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ تمہاری دنیاوی تعلیم ہو گئی، اب اپنی تعلیم حاصل کر لو۔ تو چلے آؤ، آئے، پڑھایا لکھایا۔ اسی وقت میرے ایک خاندانی بزرگ نے کہا تھا کہ وقار میاں جانتے ہو حافظ ملت نے اپنے بیٹے کو علی گڑھ پڑھنے کیوں بھیجا؟ میں نے کہا میں تو نہیں سمجھتا، میری تو عمر بھی اتنی نہیں تھی۔ کہنے لگے اس لیے حافظ ملت بڑی دور رس نگاہ رکھتے تھے، بڑی بصیرت و بصارت رکھتے تھے، وہ جانتے تھے مستقبل میں الجامعۃ الاشرفیہ کو سنبھالنے کے لیے جن صلاحیتوں کی ضرورت ہے ان میں کچھ وہ ہیں جو جدید دانشگاہوں میں ملیں گی، تو پہلے وہاں بھیج دیا، پھر اپنی روحانی قوت سے بلا کے انہیں دین کی تعلیم دی، اور پھر زندگی کے آخری دن تک حضور حافظ ملت نے اپنے شہزادے کو دین سکھایا۔ ہم کہتے ہیں حافظ ملت نے ایک سے ایک بڑے سے بڑے، بلکہ پچھلے 70 سال کی تاریخ میں جتنے سنی یا سنیت کے بڑے کرداروں کو اٹھا کے دیکھو، جتنے ہیں سب کے سب حافظ ملت ہی کے پروردہ نظر آتے ہیں، بالراست یا براہ راست۔ حضور حافظ ملت ہی کا فیضان ہے کہ یہ جو مسلک اعلیٰ حضرت آج لہلہا رہا ہے یہ سب حافظ ملت کے غلاموں کا کارنامہ ہے۔ تو جس نے ایک سے ایک سنیت کا خادم بنایا، اس نے جب اپنے شہزادے کو پڑھایا ہوگا تو کیا پڑھایا ہوگا؟ ارے پڑھایا نہیں، پلایا، اپنا ایسا نقش قدم پہ چلنے والا بنایا کہ دنیا نے دیکھا کہ اس حال 51 سال کی حضرت کی زندگی ہمارے سامنے ہے، جس طرح بے لوث ہو کر اخلاص للہیت کے ساتھ حضور عزیز ملت اشرفیہ کی خدمت کرتے رہے۔ اگر میں اس کی تفصیل میں جاؤں تو صبح ہو جائے، حضرت کا کوئی کہ خدمات ختم نہیں ہو سکتی۔ 2-3 باتیں آپ سماعت کر لیں، یہ مبارک پور والے جانتے ہیں کہ حضور حافظ ملت جس پرانے مدرسے پرانی عمارت میں رہتے تھے، حضور سربراہ اعلیٰ بھی اسی میں رہتے تھے۔ ایک بار جمشید پور کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے حضور سربراہ اعلیٰ کو اس زمانے میں غالباً کم و بیش 51,000 روپیہ نذر کیا۔ کہا حضور یہ اس لیے کہ جس مکان میں آپ رہتے ہیں انتہائی خستہ اور بوسیدہ ہو گیا، اس کو توڑ کے اسے بنانے یہ خاص آپ کے لیے ہے۔
لیکن حضور عزیز ملت نے اس کی رسید ان کے نام پر بنا دی اور کہا میری رہائش گاہ سے زیادہ ابھی اشرفیہ کی عمارتوں کی ضرورت ہے، تو اپنے مکان کو وہی ٹوٹا پھوٹا رکھا۔ مبارک پور والوں نے تو دیکھا ہے، ہم نے بھی اس کی زیارت کی ہے، وہ ٹوٹا پھوٹا بوسیدہ مکان کئی بار ذمہ داروں نے کہا اسے ہم پختہ بنا دیتے ہیں، حضرت نے کہا رہنے دو، ابھی چل رہا ہے، رہنے دو، چل رہا ہے۔ لیکن اتفاق دیکھو، خدا کو جب کوئی کام کرانا ہوتا ہے اسباب کیسے ہوتے ہیں۔ رمضان کی چھٹیاں تھی، حضرت بھی یہاں نہیں تھے، بارش بہت تھی، اتنی بارش برسی کہ پورا مکان گر گیا۔ ذمہ داروں نے یہ طے کیا حضرت کو خبر نہ کرو، بغیر خبر دیے پکا مکان بنوا دو، تو پکا مکان بن گیا۔ حضرت آئے تو دیکھا وہ، تب کہا حضور اگر پہلے خبر کرتے، آپ کہہ دیتے جیسا ہے ویسے ہی بناؤ تو ہم کیا کرتے۔ ایسی دین کی خدمت کی اخلاص للہیت کے ساتھ۔ خود میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا بہت سال پہلے، حضور حافظ ملت کے مزار کے لیے پنکھے کا ریگولیٹر لگانا تھا، ایک صاحب کے ذریعے 1000 روپیہ ملا کہ یہ مزار پہ لگا دیا جائے۔ حضرت نے لیا، زیر لب جو دعا دی ہو، لیکن کوئی اس کا رد عمل نہ ظاہر کیا۔ اسی دوران ایک شخص 25 روپیہ لے کے آیا، کہا حضور عزیز المساجد کے لیے چندہ ہے۔ اس 25 روپیہ چندے پر 25 دعائیں زور زور سے دی اور دنیا کو بتا دیا کہ میں اپنے والد ماجد کے مزار کی خدمت پر اتنا خوش نہیں ہوں جتنا حافظ ملت کے اس مرکز علم دین یعنی اشرفیہ کی خدمت کے لیے میں خوش ہوتا ہوں۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ کل حافظ ملت کا وصال پاک ہوا تھا، 2 بلڈنگیں تھی، آج الحمدللہ 10 گنا بلڈنگیں اس میدان میں ہیں۔ اس کے علاوہ زمین خریدی گئی، بلڈنگ پہ بلڈنگ، لائبریری پہ لائبریری، اور ہاسٹل پہ ہاسٹل۔ اور یہ جو ہاسٹل سامنے ہے، اگر اس کو پہلے دیکھ لیے ہوتے آج تک کتنے لوگ اس کی شکایت کرتے۔ یہ جو پرانا قدیم ہاسٹل ہے، اس کو جو جدید انداز میں تبدیل کرایا، یہ حضور عزیز ملت کا کارنامہ۔ انہوں نے اپنا گھر نہیں بنایا، اپنی جائیداد نہیں بنائی، اب اخلاص کے ساتھ کتنے ارب روپیے تنے تنہا اپنے دم پر لے کے آئے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے پیچھے بڑی خانقاہیں ہوں، ان کے پیچھے بڑے دھنا سیٹھ ہوں، ان کے پیچھے نواب ہوں۔ ہم کہتے ہیں حافظ ملت کا سبق تھا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ حضور عزیز ملت نے کسی کی پرواہ نہ کی، کون ساتھ دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ یارو یہ اگر مگر کہاں تک، اپنی سی کرو بنے جہاں تک۔ اور پھر ایسی بے داغ زندگی گزاری، 51 سال اتنے بڑے ادارے کو چلایا۔ الحمدللہ الحمدللہ قسم کھائی جا سکتی ہے کہ آج تک حضرت کے دامن کرم پر کوئی داغ و دھبا نہیں آیا۔ آج چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے جانے کیسے کیسے معاملات میں پھنس جاتے ہیں، لیکن یہ بھی کرم ہے حافظ ملت کا، اپنے شہزادے کو ایسے ڈگر پر چلایا کہ بولنے والے چاہے جو بولے، لیکن اس ادارے کی خدمات میں کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ حضور عزیز ملت کے دامن کردار پر مدرسے کے چلانے میں کوئی داغ و دھبا ہو۔ یہ کرم ہے اللہ رب العزت کا، عنایت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کہنا بہت تھا، وقت بہت کم ہے، کہے کم کو زیادہ سمجھو۔ وقت آئے گا تو انشاءاللہ ہم حضور عزیز ملت کی 1-2 نہیں بے شمار زندگی کے واقعات جو یاد ہیں، کیسی کیسی خدمت کی۔ بیگ لے کے باہر سے آئے، ابھی قصبے میں داخل ہو ہی رہے ہیں کہ باہر دیکھا کہ کوئی کھڑا ہے،
اور کہہ رہا ہے ارے حضرت آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے. کہا کس لیے؟ کہا کہ فلاں گاؤں میں کسی کا انتقال ہو گیا اور اس نے یہ وصیت کی تھی کہ عزیز ملت سے جنازہ پڑھوانا. یہ سفر سے آئے ہیں مہینوں کے, تھک تھکا کے آئے ہیں, اور آج کے جیسا نہیں کہ گاڑی اور کار سے آئے ہو. کیسے کیسے آئے وہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں, لیکن کسی دیکھا پہچان والے کو, کسی طالب علم کو, اسی کو بیگ تھما دیا, کہا کہ گھر دے آؤ, اور وہیں سے چلے گئے گاؤں میں, جا کے جنازہ پڑھا کے آیا. ایسی کوئی دین کی خدمت کرنے والا ملے گا؟ ایسا کوئی لوگوں کی دلدہی کرنے والا ملے گا؟ ایسے کوئی لوگوں کو ریسپیکٹ کرنے والا ملے گا؟ ہم نے وہ دن بھی دیکھا الجامعۃ الامجدیہ بھیونڈی کا جشن سہ روزہ جشن بنیاد تھا, اور پوری دنیا سنیت کے بڑے بڑے وہاں جمع تھے. ایسے وقت میں ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ دن کہ حضور عزیز ملت بس سے آئے بھیونڈی کے بس اسٹینڈ پر, اور وہاں سے ہاتھ میں جو بیگ تھا پیدل کوٹر گیٹ مسجد تک چلے آئے. یہ نہیں کہا کہ مجھے لینے کے لیے آؤ, کسی کو گاڑی بھیجو, کسی سے گاڑی بھیجو, سواری بھیجو, پیدل وہاں سے آئے, پیدل گئے. جبکہ یہ الجامعۃ الامجدیہ کے بنیادی متولیوں میں سے شامل ہیں. آپ سوچیں ذرا کہ جو بنیادی باڈی تھی اس کے ممبر پیدل چلے آئیں, پیدل چلے جائیں. اب اس سے بڑھ کر اخلاص کیا پاؤ گے؟ آج یہ ای قدر آ قدر جن کا حال یہ ہے کہ جو صحیح اردو نہ بول پاؤں, ذرا سی پیری مریدی کیا کرنے لگے کہ وہ ہوائی جہازوں میں اڑتے ہیں اور اپنے لیے جانے کیسے کیسے باتوں کے فرمائشیں کرتے ہیں. اور اس طرح اگر ہم دیکھیں تو حضور عزیز ملت کو میں نے 50 سال تک ان کی دین کے اوپر عمل کرنے کے جذبے کو دیکھنے کے لیے میں صرف ایک مثال دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں علماء فرماتے ہیں نیک عمل اگر چھوٹا بھی ہو لیکن متواتر ہو وہی خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے. ہم نے 50 سال سے تو دیکھا کہ سفر ہو کے حضر, تنہائی ہو کے انجمن, گھر میں ہو کے کہیں اور, روزانہ نماز عشاء کے بعد یہ 20 رکعت نماز پڑھتے رہے. اب ہم کیا جانے کہ جو سفر میں بھی اپنے اس نفلی عمل پر اتنا زیادہ عمل کرتا ہو پھر وہ فرائض و واجبات کی پابندی کیسے کرتا ہوگا؟ یہ صرف دنیا کو سبق نہیں دیتے کہ دین پر چلو, پہلے عمل کر کے بتاتے ہیں کہ جو دین پہ چلتا ہے جب وہ کچھ کہتا ہے تو دنیا نے دیکھا کہ وہ شخص جو نہ بہت بڑا مقرر, نہ بہت بڑا خاندانی پیش بیک گراؤنڈ رکھنے والا, نہ جس کی بڑی عظیم خانقاہ, نہ کوئی دولت مندوں کا سہارا, محض اللہ کے کرم پر, مصطفیٰ پیارے کی عنایت پر نظر کرتے ہوئے چلا تو یہ اتنا بڑا کارخانہ دین الحمدللہ جگمگا رہا, جگمگا رہا, جگمگا رہا. اس لیے فقیر کا آخری جملہ, اشرفیہ کو کبھی نہ خطرہ تھا, نہ ہے, نہ قیامت کی صبح تک ہوگا. جب جب اشرفیہ کو جیسے خادم کی ضرورت ہوگی, جیسے سرپرست کی ضرورت ہوگی, جیسے استاد کی ضرورت ہوگی, اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اشرفیہ کے ویسے خادم پیدا کر دے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.